اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کرام، چند دن قبل محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب سے ایک ہمارا مکالمہ ہوا تھا اور اس کا عنوان یہ رکھا گیا تھا کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی یا آپ صلیب سے زندہ اترے؟ تو میرا اس میں موقف یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، آپ زندہ اترے۔ اور پاسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے۔ تو بنیادی طور پر خاکسار نے ان کے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیشگوئی رکھی تھی جو کہ متی میں بھی درج ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، ان کو یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ جس طرح یونس نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور زندہ نکلا، اسی طرح یہ ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا اور زندہ نکلے گا۔ تو یہ ایک پیشگوئی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تھی، اور جب اس پر بات شروع ہوئی ہماری تو میں نے پاسٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ زندہ تھے، اور پھر وہ 3 رات دن زندہ رہے مچھلی کے پیٹ میں اور زندہ نکلے۔ تو گویا میں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب زمین کے پیٹ میں گئے ہیں وہ زندہ تھے، اور 3 رات دن وہ زندہ رہے اور زندہ نکلے۔ تو پہلے ہی دن میں نے پاسٹر صاحب سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کو جھوٹا بنانا ہے، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پیشگوئی کے مطابق سچا بنانا ہے کہ آپ ایک خدا کے سچے نبی تھے۔ الغرض بہت سے دلائل دیے گئے، ڈیبیٹس چلی، اور اس میں خاکسار نے وہ نشانیاں بیان کی جو مسیح علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اتر جانے کی پیشگوئیاں تھیں، اور خاص طور پر وہ پیشگوئی کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو دل سے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو صلیب کی موت سے بچنے کی دعائیں کی ہیں وہ دل سے نہ کی ہوں، وہ دل سے کی گئی۔ اور میں نے اس وقت وہ جو ورسز تھیں، حوالے تھے، وہ میں نے لگا دیے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ دعائیں سنی گئیں۔ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں بھی یہ پیشگوئی موجود ہے، اور نئے عہد نامے میں بھی جو پیشگوئی تھی کہ اس کی دعا سنی گئی، گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیبی موت سے بچے ہیں، اور ان کے صلیبی موت سے بچ جانے کے جو میں نے دلائل ان کے سامنے بائبل سے رکھے تھے، ان کا میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری جو بات چیت چلی تھی اس کا خلاصہ کیا تھا اور کہاں آ کر یہ بات رک گئی ہے۔ اور اس کے بعد محترم پاسٹر صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے دلائل پیش کرنے تھے، میں نے مانگے تھے، وہ لے کر نہیں آئے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ وہ احباب جو آگے کیا ہوا اس کے سننے کے مشتاق ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ آگے بات کس طرح سے بڑھی اور کس طرف جانی تھی، اس کو میں اپنے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جب بھی یہ معاملہ ہو تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ اس کا جواب دے سکیں۔ پہلی بات تو میں نے ان سے یہ ثابت کی بائبل سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جمعے والے دن
جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا گیا آفٹرنون، دوپہر کے بعد. تو دوپہر کے بعد جب چڑھایا گیا، اور وہ سردیوں کے دن تھے، یہ بھی میں نے ثابت کیا بائبل سے. اور سردیوں کے جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تو آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اندھیرا چھا گیا، تو گویا رات جلدی پڑ گئی. اور آگے وہ سبت کا دن تھا، ایک خاص سبت تھا، اس کی تیاری کا دن تھا. اور سبت کے دن کسی بھی مردے کو، کسی بھی شخص کو صلیب پر لٹکانا جائز نہیں، اور سبت شروع ہونے سے پہلے پہلے مردے کو صلیب سے اتار دیا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ جو مسیح علیہ السلام کا صلیب پر لٹکائے جانے کا، جو ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر آپ کو لٹکایا گیا تھا، جو دورانیہ بنتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتا ہے، اس سے زیادہ قطعاً نہیں بنتا. ایک تو میں نے یہ بتایا تھا. دوسرا یہ کہ پھر جب مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا تو آپ نے خدا سے دعا کی، ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اس پر ایک آدمی نے جو اسفنج میں سرکہ، وہاں کہتے ہیں سرکہ پڑا ہوا تھا، وہ لے کر مسیح کو چسایا، اور مسیح نے ایک چیخ لگائی اور جان دے دی. یہ بائبل کہتی ہے. لیکن میرا یہ موقف تھا اس میں کہ وہ سرکہ نہیں تھا، وہ ایک آئنٹمنٹ تھی جو مسیح علیہ السلام کو بے ہوش کر دینے کے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھی گئی تھی. کیونکہ آج بھی کلوروفارم جس کو سنگھایا جاتا ہے وہ ایک چیخ لگاتا ہے اور اس کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے. چونکہ مسیح علیہ السلام تکلیف محسوس کر رہے تھے، اور جب کسی انسان کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تو وہ تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ پہلے سے ہی سارا معاملہ طے شدہ تھا. کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نیکودیمس ایک شخص تھا جو ایک عہدہ رکھتا تھا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک رات پہلے جا کے ملے ہیں اور ان کے ساتھ ساری بات چیت کی ہوگی انہوں نے. اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ جو وہ بعد میں چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ ایک بڑا زاہد حکیم تھا، وہ ایک طبیب تھا جو حکومت میں ایک بڑا عہدہ بھی رکھتا تھا. اور پھر جب مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارا جانے لگا تو ایک سپاہی نے جلدی سے بلم لی اور ان کی پسلی کو چھیدا. تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اس میں سے فل فور خون اور پانی بہہ نکلا. اور جس میں سے خون اور پانی بہہ نکلے جس جسم سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے. کیونکہ مردہ جسم سے خون اور پانی بہہ کر نہیں نکلا کرتا. اور پاسٹر صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کا خون اور پانی نکلنا یہ ان کی حیات کی نشانی تھی. گویا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ زندہ تھے. اور پھر اس کے بعد ان کی لاش دی گئی ہے یوسف کو. اور یہ جو یوسف ہے یہ بھی ایک خاص مشیر تھا جس کے سپرد یہ لاش کی جا رہی ہے. اور وہ اس لاش کو لے کر ایک قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور نیکودیمس بھی وہاں جاتا ہے. نیکودیمس اپنے ساتھ 50 سیر عود اور مر ملا ہوا جو مسالے وغیرہ تھے وہ لے کر خوشبودار چیزیں وہاں جاتا ہے، اور وہ پورے جسم پر مسیح علیہ السلام کے لگائی جاتی ہیں. اور اس کو مسیح علیہ السلام کو باریک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے. وہ کپڑا آج بھی ٹیورین شہر میں موجود ہے، محفوظ ہے، جس کپڑے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو لپیٹا گیا تھا. وہ ایک باریک کپڑا تھا. چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ تھے، آپ فوت نہیں ہوئے تھے، بے ہوش تھے، تو آپ کو ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا جو کہ ایک قبر نما کمرہ تھا جس میں دوسرے لوگ بھی داخل ہو سکتے تھے. اس میں 3 سے 4 افراد ساتھ داخل ہوئے ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو سب کچھ لگایا اور مسالے لگائے، اور اس کے بعد ان کو کپڑے میں لپیٹا اور وہاں ان کو رکھا. تو میری پادری صاحب سے، پاسٹر صاحب سے یہ درخواست تھی کہ آپ ثابت کریں کہ یہود جو ہیں وہ اپنے مردوں کو باریک کپڑے میں، مہین کپڑے میں دفنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں ثبوت لاؤں گا، نہیں لے کر آئے. پھر میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ نے
مسیح علیہ السلام کے لیے ہی خاص طور پر کیوں یہ کیا گیا کہ ان کو 50 سیر عود اور خوشبودار چیزیں ملی گئیں؟ کیا یہود میں ایسا کوئی رواج تھا کہ 50 سیر وہ اپنے مردوں کو کوئی خوشبودار چیزیں ملا کرتے تھے؟ تو کہنے لگے ہاں میں اس کا بھی ثبوت لے کر آؤں گا. وہ بھی ثبوت لے کر نہیں آئے. تو اس دوران جو ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا ہے تو ان کے ساتھ 2 چور بھی تھے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ ان چوروں کی ہڈیاں توڑی گئیں، لیکن مسیح علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، کیونکہ یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ ان کی ہڈیاں بھی نہیں توڑی جانی. تو اس لیے مسیح علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، اور جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، ان کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں. حالانکہ صلیب سے جو اتارا جاتا ہے اس کی ہڈیاں لازماً توڑی جاتی تھی، لیکن مسیح علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں. تو اور پھر لاش دی گئی ہے یوسف کو، اور پھر لے جا کر وہاں رکھی ہے قبر نما کمرے میں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح علیہ السلام کو وہاں پر مر گئے تھے تو قبر میں ڈال دیا گیا. حالانکہ میں نے ان سے متعدد بار یہ سوال کیا، یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں بائبل سے کہ اگر مسیح علیہ السلام مر گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی اگر صلیب پر، تو ان کو دفنایا کیوں نہیں گیا؟ جتنے بھی حوالے بائبل میں ملتے ہیں سب میں یہی لکھا ہے کہ ان کو وہاں قبر میں رکھا. اور وہ قبر ایسی نہیں تھی کہ جو عام قبریں بنائی جاتی ہیں، بلکہ وہ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے اندر 3-4 آدمی داخل ہوتے تھے، باہر نکل آتے تھے. اتنا بڑا کمرہ تھا، ہوادار. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جہاں پر رکھا گیا ہے وہ ایک قبر نما کمرہ تھا، نہ کہ ان کو دفنایا گیا ہے. کیونکہ ان کو دفنانے کی، اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تھے تو ان کو دفنانا چاہیے تھا. دفنانے کے بعد وہ پھر قبر میں سے زندہ ہو کے نکلتے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں جی وہ مر گئے تھے اور واقعی مردوں میں سے زندہ ہو کے نکلے. وہ تو مرے تھے ہی نہیں، بلکہ وہ چونکہ وہ زندہ تھے اس لیے ان کو وہاں رکھا گیا. اور پھر دیکھیں ان کی زندہ رہنے کی ایک اور سب سے بڑی دلیل جو بائبل دیتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہفتے کا پہلا دن تھا، یعنی اتوار والے دن، مریم، سلومے اور مگدلینی یہ تینوں بازار گئیں اور خوشبودار چیزیں خریدیں. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ صبح صبح تڑکے تڑکے یہ اس قبر پر پہنچی ہیں اور یہ باتیں کرتی تھیں کہ ہمارے لیے وہ جو بڑا پتھر قبر کے منہ کے اوپر رکھا گیا تھا، اس کمرے کے منہ کے اوپر رکھا گیا تھا، وہ ہمارے لیے کون ہٹائے گا. اور اس میں لکھا ہے انہوں نے خوشبودار چیزیں لیں تاکہ وہ جا کر اس کو ملیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر چکا ہو اور اس کو دفنا دیا ہو تو کیا یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے مردے کو تیسرے دن وہ نکالیں اس میں سے، قبر میں سے، اور پھر اس کو خوشبودار چیزیں لگائیں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسا ان میں ٹرنڈ تھا، اگر ایسا کوئی ان میں رواج تھا تو بائبل سے اس کا حوالہ دے دیں. اس کا حوالہ بھی وہ نہیں لا سکے. گویا کہ یہ اس بات کی صداقت تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب قبر میں داخل ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح وہ زندہ تھے، اور جب ان کو اس کمرے میں رکھا گیا وہ زندہ تھے، اور 3 رات دن وہ زندہ رہے. اور دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں 3 دن 3 رات، حالانکہ وہ 3 دن 3 رات بنتے ہی نہیں. یہ بھی میں نے پاسٹر صاحب کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کھول کے رکھ دی تھی کہ جمعے والے دن صلیب دی گئی، شام کو، دوپہر کے بعد شام کو ان کو اتار لیا گیا جو سبت کا پہلا دن تھا. گویا کہ جو سبت کی رات تھی وہ ایک گزری، پھر سبت کا پورا دن گزرا، پھر جو اتوار اگلے دن آنا تھا اس کی رات گزری، اور اتوار کی صبح جو ہے وہ مریم، سلومے اور مگدلینی جاتی ہیں تو مسیح علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ اس قبر سے نکل کر باہر جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ صرف بنتے ہیں 2 راتیں اور 1 دن. تو اسی لیے بائبل میں یہ لکھا ہے 3 رات دن. 3 دن اور 3 رات کا کہیں لفظ نہیں ہے. یہ بعد میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس میں. جو ان کی اصل بائبل ہیں، پرانی بائبلیں ہیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے 3 رات دن. گویا کہ 36 گھنٹے کے قریب آپ بے ہوش رہے ہیں
اور اس کے بعد آپ کو جب ہوش آئی ہے تو آپ وہاں سے باہر نکلے. اور یہی میں نے ثابت کرنا تھا پاسٹر صاحب کے سامنے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ نشان دکھایا جو حضرت یونس علیہ السلام نے نشان دکھایا تھا. یعنی کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے، 3 رات دن زندہ رہے اور زندہ نکلے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نشان دکھایا کہ آپ قبر کے پیٹ میں زندہ گئے، 3 رات دن زندہ رہے اور زندہ نکلے. اچھا، اور عجیب بات ہے، دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ جو ان کی بائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو وہاں رکھا گیا اور یہود کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے اور مسیح جو ہیں وہ مرے ہی نہ ہوں، یا ان کی لاش کو نکال کے یہاں سے لے جائیں اور پھر جو ہے وہ کہیں کہ دیکھو مردوں میں سے جی اٹھا، یہ دھوکہ پہلے سے بڑا دھوکہ ہوگا، تو وہاں پہرے دار بٹھائے گئے تھے. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور ان کو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ نکلے ہیں، تو کیا کیا گیا؟ ان کو پیسے دے کر چپ کروایا گیا. دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے. یہ متی کا جو باب ہے، آخری باب ہے 28 باب، اس میں لکھا ہے جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر صلاح کی اور سپاہیوں کو بہت روپے دیے اور بولے یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سوتے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہی بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تمہیں خطرے سے بچا لیں گے. پس انہوں نے روپے لے کر جیسا سکھائے گئے تھے ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے دے کر چپ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسیح علیہ السلام نے تو معجزہ دکھانا تھا کہ میں نے مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. بات یہ تھی کہ سب جانتے تھے کہ جو اس واقعہ کے پس پشت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو بچانا ہے. پیلاطوس اس کو بچانا چاہتا تھا، اس کی بیوی نے خواب دیکھی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے اوپر بہت زیادہ عذاب آئے گا. تو یہ سارے چاہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام بچ جائیں. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام ہوش میں آ کر قبر سے نکل گئے ہیں اور ان کو دیکھا بھی گیا تو پیسے دے کر چپ کروا دیا گیا. بھئی اگر تو وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے تھے یہ تو ایک بہت بڑا نشان تھا، تو سیدھے جاتے فقیہوں اور فریسیوں کے پاس اور کہتے کہ دیکھیں جی میں نے کہا تھا میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، میں آ گیا ہوں، مانو مجھے. مگر ایسی بات نہیں تھی. وہ بھی سمجھتے تھے کہ مسیح ایک انسان ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی یہ سمجھتے تھے کہ مجھے خدا نے بچایا ہے اس موت سے، یہ موت کا پیالہ مجھ سے خدا نے ٹلا دیا ہے، اور اگر میں پھر ان کے پاس جاؤں گا تو یہ پھر مجھ کو پکڑیں گے اور مجھے ہلاک کریں گے، مجھے صلیب پہ لٹکائیں گے یا مجھے مار دیں گے. اس لیے وہ فقیہوں کے پاس نہیں گئے، فریسیوں کے پاس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنا حلیہ بھی چینج کیا، چھپ چھپ کے وہ ملتے رہے. یہ سارے حوالے انشاءاللہ تعالی میں اگلا جو پروگرام اس سلسلہ میں کروں گا میں اس میں دوں گا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام اس قبر میں سے نکل آئے ہیں اور جنہوں نے دیکھا اور ان کو وہاں نہیں پایا تو ان کو پیسے دے کر خاموش کروایا گیا کہ تم نے نہیں بولنا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق اگر یہ بات مشہور ہو گئی، پتہ لگ گئی لوگوں کو کہ وہ تو نکل کے یہاں سے چلے گئے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کی تلاش شروع ہو جاتی، ان کو پکڑا جاتا. لیکن ان کو چونکہ چھپا کر وہاں سے نکالنا مقصود تھا، اس لیے مسیح علیہ السلام خاموشی سے وہاں سے نکلے ہیں. اور پھر آگے جو باتیں ہوئی ہیں، جو بائبل جن کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس حد تک اشارہ کرتی ہے، میں وہ انشاءاللہ تعالی اگلا جو پروگرام میں اس سلسلے میں کروں گا، تاکہ یہ بتاؤں کہ پاسٹر صاحب نے یہاں پر آ کر معاملے کو چھوڑ دیا
اور جو باتیں میں پاسٹر صاحب کے سامنے مزید رکھنی چاہتا تھا، ان سے پوچھنی چاہتا تھا، وہ کیا کیا تھیں، اور بائبل آگے ان کے زندہ بچے رہنے کی کیا شہادت دیتی ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں جی مسیح آسمان پر چلے گئے، میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا ہو، بائبل کہتی ہے۔ وہ کیا معاملات تھے، انشاءاللہ تعالی بائبل کے حوالے سے ہی میں آپ کی خدمت میں وہ سارے حوالے پیش کروں گا، اور دوسرے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔